بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجیے جناب، آج ایک اور مسئلہ لے کر مفتی صاحب کے سامنے آئیں گے، جس میں ہم پھر مفتی صاحب کو پھنسانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ مفتی صاحب اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ آج ایک مسئلہ بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے، اور 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے یہ صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ روزے کی حالت میں اسموکنگ کرنا جائز ہے۔ تو کیا اسموکنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس فتوے کی حیثیت کیا ہے، اس پر کلام کریں گے۔ اور جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ دلائل دینے والے پہلی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ روزے کی حالت میں سگریٹ پینا منع ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ اصول ہے کہ جس کام پر نص صریح نہ ہو وہ کام آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب نارملی بھی تو دھواں ہمارے اندر جاتا ہی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ، اگر ہم نے سگریٹ پی لی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور تیسری دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اکل و شرب، کھانا پینا منع کیا گیا، تو یہ سگریٹ پینا کوئی کھانے پینے کا نہیں ہے، یعنی اگر آپ کھانے کا مقصد بھی دیکھیں تو وہ معدے میں جاتا ہے، وہاں سے ہضم ہوتا ہے، جبکہ اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ تو پھیپڑوں میں جاتا ہے، معدے میں تھوڑی جاتا ہے، تو یہ کھانے پینے کے لفظ میں بھی نہیں آتا ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے ان کی۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ جناب عادت ہوتی ہے لوگوں کی سگریٹ پینا، اسموکنگ کرنا، تو ایک نرم حکم ہے، اجازت مل رہی ہے تو اس پر نرمی والا حکم لے لینا چاہیے۔ کیوں لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور روزے کی حالت میں اسموکنگ سے، سگریٹ نوشی سے منع کر رہے ہیں، لہذا جناب لگائے گا سٹے اور روزہ برقرار رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی مفتی صاحب سے، یا اس فتوے میں بھی کوئی مسئلہ ہے، اور میں تو پھر آج دوبارہ پھنسانے کے لیے آیا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک بچتے ہیں۔ جی جناب مفتی صاحب، یہ مسئلہ جو چل رہا ہے یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، عرب میں بہت زیادہ یہ فتویٰ عام ہو رہا ہے، اور ہمارے پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کئی لوگوں میں یہ فتویٰ عام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کئی نوجوان جو ہے نا اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب حالت روزہ میں بالکل اسموکنگ کرنا جائز ہے۔ یہ جو فتویٰ ہے یہ فکر جمال ایک بڑی مشہور ہے جی، تو 20-25 سال پہلے بھی یہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا، اور محمد بن صالح عثیمین صاحب اس وقت حیات تھے، تو یہ فتویٰ اس کا بارہ رد بھی کیا، سمجھایا بھی تھا، لیکن یہ اب دوبارہ سے جو یہ فتویٰ ہے عرب میں، اور اب تو پاکستان میں بھی بہت بڑی کچھ لوگ ہیں جو اس فتوے کو جو ہے نا وہ بڑا فارورڈ کر رہے ہیں آج کل آگے، تو کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، آپ کریں جی، پھنسائیں ہمیں۔ بالکل سر، اگر بات بیچ میں کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کہ انداز ایسا ہوگا اصل میں۔ اچھا، پہلی تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جناب اس میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے کہ اللہ نے یا نبی نے آپ کو منع کیا ہو کہ جناب روزے کی حالت میں آپ اسموکنگ نہیں کر سکتے، تو کیا نص صریح ہونا ضروری ہے ہر مسئلے کے لیے؟ دیکھیں، یہ جب استدلال آپ کرتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی اپنے سننے والوں کو بھی سکھا رہے ہیں، استدلال کرنے کا درست طریقہ پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہر بندہ اپنی طرف سے قرآن سے استدلال کر رہا ہے نا، اس نے بھی جو مقدمات بنایا ہے قرآن سے ہی بنایا ہے، دیکھنے میں اچھے بھی لگ رہے ہیں، بھائی قرآن میں کوئی نص صریح موجود نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تو اکل و شرب منع کیا، اچھا ہی لگ رہا ہے نا، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اور لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہم استدلال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ نص صریح موجود نہ ہو تو کیا وہ چیز مطلقاً جائز ہو جاتی، یا قرآن پاک نے اگر کسی چیز کو منع کیا ہے کسی بھی زمرے میں، جیسے روزے میں کھانے پینے سے منع کیا، دیگر چیزوں سے، اگر کسی پرٹیکولر جزئی کی نص صریح موجود نہ ہو تو کیا مطلب وہ چیز اس حکم میں داخل ہی نہیں ہوگی؟ یہ اصول استدلال ٹھیک ہے، پہلے ہم اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ بھائی اگر تو یہ ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر قرآن پاک میں ذکر کیا کہ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، پہلے اللہ نے ذکر کیا روزے کی راتوں میں احل لکم لیلۃ الصیام رفث، کہ بیویوں سے، اب تمہاری جو بیویاں ہیں ان سے جسمانی ریلیشن قائم کرنا اللہ نے جائز رکھا ہے روزے کی رات میں۔ آگے فرمایا ولا تباشروہن، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اعتکاف کی حالت میں اللہ نے کس چیز سے یا کن خواتین سے مباشرت سے منع کیا ہے، آپ بتائیں؟ بیویوں سے ہوگا۔ میں آپ کو اسی سے بولوں کہ بھائی اگر اعتکاف کی حالت میں زنا کسی نے کر لیا، نہ تو اس کے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ اس کے اعتکاف میں کوئی فرق پڑے گا، اور دلیل میں یہی بولوں کہ بھائی زنا پر اللہ نے کون سی نص صریح کی ہے، آپ مجھے بتائیے، کنونس کریں مجھے۔ ہاں، خاص طور پہ نام لے کے تو کوئی نہیں فرق۔ بھائی اللہ نے تو کہا اپنی بیویوں سے تم نے مباشرت نہیں کرنی، نص صریح تو بیویوں کے اوپر ہے، لیکن میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں کسی نے زنا کر لیا، نہ اعتکاف میں کوئی فرق پڑنا چاہیے، نہ روزے پہ کوئی فرق پڑنا چاہیے، کہ نص صریح کے اندر تو بیویاں ہیں، زنا تو اس میں داخل ہوتا ہے۔ بھائی بیوی کے حکم میں زنا آتا ہے کبھی؟ صحیح بات ہے، آپ بتائیے، بیوی کو حلال کام ہے یا حرام کام ہے، فرق بات ہے نہیں آئے گا۔ تو بھائی نص صریح ہونا کہاں سے ضروری ہے؟ پہلے تو استدلال ایک ہمیں پتہ ہونا چاہیے استدلال کیا کیسے جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ بھائی نص صریح تو موجود نہیں ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں کسی نے زنا کیا تو وہ حرام ہونا چاہیے، یا اعتکاف ٹوٹ گیا یا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کو کس طرح اس جو نص ہے اس میں داخل کریں گے؟ آپ سمجھائیں پہلے مجھے۔ بھائی ظاہری سی بات ہے، جب بیویوں سے مباشرت کی اجازت اللہ نے نہیں دی
تو زنا کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ استدلال کیسے کریں گے آپ مجھے سمجھائیں. یہ ظاہر سی بات ہے، بیوی سے بھی وہی کام ہے اور غیر عورت سے بھی وہی کام ہے، حلال ہو یا حرام ہے تو دونوں ایک ہی کام ہے. ٹھیک ہے، ایک تو دونوں کے اندر اشتراک پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں پر بھی ایک جسمانی ریلیشن قائم ہو رہا ہے، یہاں پر بھی جسمانی ریلیشن قائم ہو رہا ہے، دونوں کے اندر ایک مساوات آ رہی ہے. اچھا دوسری چیز آپ کس طرح سمجھائیں گے اس کو؟ پہلے تو دونوں کام ایک جیسے ہی ہے نا، یہاں پر بھی وہی مباشرت، وہاں پر بھی مباشرت. دوسری بات کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں حلال ذریعے ہی حرام کر دیا کہ یعنی جو اپنی بیوی ہے اس سے مباشرت نہیں کر سکتے تو غیر عورت سے کیسے کریں گے؟ یہ تو دلالت النص بن جاتا ہے. دلالت النص کا استدلال ہوتا ہے. یہی بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن اپنے مختلف طریقوں سے استدلال کرتا ہے، دلیل بناتا ہے، پکڑتا ہے. دلالت النص کا استدلال قرآن نے خود مشروع کیا. جو لوگ دیکھیے گا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایسے تھے مشرکین جو خدا پر ایمان لانے والے تھے، خالق پر ان کا ایمان تھا. اچھا وہ اعتراض کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بھائی ہمیں دوبارہ کون مر کے اٹھائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا کہ وہی اٹھائے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے. اللہ نے کہا وہی اٹھائے گا، انشاءکم اولا مرہ، جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا دوبارہ اٹھانا بدرجہ اولا برابری کی بات ہے، بلکہ زیادہ آسانی کی بات ہے. پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دوسری دفعہ تو اور آسان ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، عبارت النص کے جو بدرجہ اولا چیز ہوتی ہے وہ بھی عبارت النص میں داخل ہوگی، اسے کہتے ہیں دلالت النص کا استدلال. اسی طرح عبارت النص کے برابر لیول کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے. یہ دلالت النص کا استدلال ہوتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے. جیسے بھائی میں اگر آپ کو بولوں ماں باپ کو تھپڑ مارنے کے اوپر صریح نص قرآن میں کوئی موجود نہیں، ماں باپ کو تھپڑ مارنا حرام ہے، قرآن میں کوئی صریح نص موجود نہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے جائز ہے ایک بندہ اٹھ کے ماں باپ کو تھپڑ مار دے؟ آپ کس طرح اس کو ممانعت میں داخل کریں گے؟ آپ بتائیں ذرا، پہلے اصول ٹھیک ہونا پھر ہم اس فتوے کی بات نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے، غلط ہے. نہیں آپ ممانعت میں کیسے لے کر آئیں گے؟ ممانعت میں یوں لے کر آئیں گے نا کہ جناب جب تھپڑ اف کہنا منع ہے تو تھپڑ مارنا بدرجہ اولا منع ہو جائے گا. صحیح بات ہے بھائی. اللہ نے ماں باپ کے حق میں لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ نے فرمایا انہیں اف بھی نہ کہیں کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ ماں باپ کو جو ہے نا تھوڑی سی ایک ان سے پھیر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے. ولا تنہرہما، اللہ نے جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں دی. تو جب جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے تو تھپڑ مارنا اس سے بھی بڑی چیز ہے. دلالت بنص حکم کے اندر ہم داخل کر دیں گے. تو بھائی اب تھپڑ مارنا ماں باپ کو نص سری تو موجود ہے نہیں قرآن پاک، آپ پھر بھی اس حکم میں داخل کر رہے ہیں. تو درست استدلال ہمیشہ سمجھیے گا کہ قرآن ایک حکم بیان کرتا ہے، پھر اس حکم کے اندر ایک پیکیج ہوتا ہے پورا، اس کے مقصد ہوتے ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی علتیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے. پھر کوئی بھی دوسری صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، ہم دیکھیں گے یہ جو مقاصد قرآن ذکر کر رہا ہے، علت ذکر کر رہا ہے، حکمتیں ذکر کر رہا ہے، وہ چیز اس کے برابر ہی ہے، بڑے لیول کی ہے، یہ نچلے لیول کی ہے. اگر برابر بڑے لیول کی ہوگی وہ قرآن کے حکم میں داخل ہو جایا کرتا ہے، جسے دلالت النص کا استدلال کا دنیا کرتی ہے دلالت النص کا استدلال. اب آئے جب آپ کو درست طریقہ پتا چل گیا تو پہلی بات تو یہ باطل ہو جاتا ہے. بھائی نص سری موجود نہیں، بھائی نص سری ماں باپ کو تھپڑ مارنے پر بھی موجود نہیں، نص سری زنا کرنے سے روزہ فاسد ہو اس پر بھی موجود نہیں. لیکن جب یہاں آپ استدلال کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں نص سری موجود نہیں؟ تو یہ بنیادی یہ جو اصول ہے یہی خراب ہے. پہلا اصول تو ٹوٹ گیا ان کا، پہلا اصول یہاں سے ٹوٹ گیا. نص سری کوئی نہیں ہے تو دلالت النص سے ہزاروں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. بالکل، یعنی واضح طور پر قرآن حدیث میں کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن دلالت النص سے وہ خود سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو یہ استدلال کا پہلا دنیاوی لحاظ سے بھی میں لوگوں کو بھی ذرا سمجھانے کے لیے، ایک ابو اپنے بیٹے کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں دیتا، صرف سگریٹ پینے سے منع کیا ہوا ہے. صحیح. وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بچہ، اچھا دوست پلان بنا رہے ہیں کہ یار آج ہم چرس پئیں گے یا ہم کوئی اور نشہ کریں گے، تو بچہ خود ہی استدلال نہیں کر لے گا، ابے میرا ابو سگریٹ تو پینے نہیں دیتا، وہ چرس کہاں پینے دے گا، وہ میرے کو نشے کہاں کرنے دے گا. جو ابو سگریٹ سے منع کر رہا ہے تو بڑی چیز ہے بدرجہ اولا، حالانکہ والد نے کبھی چرس کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، وہ بچہ خود دلالت النص کا استدلال کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں. یہ عموماً لوگوں کو بہکانے کے لیے بھائی نص سری موجود نہیں، تو بھائی ہر وہ چیز جس میں نص سری موجود نہ ہو کیا قرآن اس کی اجازت میں آ جاتا ہے؟ یہ اصولی باتیں ہیں. اچھا دوسرا اصول ان کا یہ ہے کہ اللہ نے کھانا پینا منع کیا ہے، اور جو اسموکنگ ہے وہ کھانے پینے کے زمرے میں نہیں آتی، کھانے پینے کے معنی میں نہیں آتی، اس پر کھانے پینے کا اطلاق نہیں ہوتا، اور کھانا پینا ہمارے معدے میں جاتا ہے. یہ اسموکنگ جو ہے نا وہ پھیپھڑے میں جاتی ہے. تو یہ دوسرا اصول ان کا ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اس کی حکمت سمجھیں گے، اس کے مقاصد کو دیکھیں گے، ایک پیکیج ہمارے سامنے آ جائے گا. پھر اس کے بعد ہم سگریٹ کو دیکھیں گے. جب تعمدن جان بوجھ کے بندہ اسموک کر رہا ہے، کیا وہ اس کے برابر جا رہا ہے؟ ہم کہیں کہ بھئی وہ اس حکم کے ہی برابری لیول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کھانا سے، پینے سے اور جماع کرنے سے منع کر دیا. سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ایک تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. بھائی تقوی کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں حلال اور حرام کی، اس حدود کو پہچاننے کا نام تقوی، اس پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے. یہ جو رمضان کی پریکٹس ہے یہ جسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جب آپ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کھانا حلال ہے اب نہیں کھا رہے، پینا حلال ہے اب نہیں پی رہے.
اسی طرح جماع کرنا حلال ہے بیوی سے، اب نہیں کر رہے. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس تصور سے کہ اللہ نے منع کیا ہے. تو جب اس مہینے کے اندر آپ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں تو یہ تقویٰ، اسی کو تو کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ نے صرف حرام چیزوں کی پابندی کرنی ہے، حلال چیزوں کی پابندیاں آپ کے اوپر نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اب کھانا پینا اور جماع کرنا جو اللہ نے منع کیا ہے، اس کو تھوڑا سا غور کریں اس کی حکمتوں میں، کہ کھانا کیا ہے؟ جسمانی شہوت کو پورا کرنے کا سبب. پینا کیا ہے؟ انسان بہت سے مشروبات پیتا ہے جس سے لذت لیتا ہے، جسمانی شہوتوں کو پورا کرتا ہے. جماع کرنا کیا ہے؟ بیوی سے جماع کرنے کے اندر بھی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کو منع کیوں کیا؟ کہ کھانے میں بھی جسمانی شہوتوں کو، لذتوں کو انسان پورا کر رہا ہے حلال طریقے سے، پینے کے اندر بھی اور جماع کے اندر بھی. تو یہ جو جسمانی لذتیں ہیں ان سے ہی اللہ نے روکا تھا، اس لیے کہ تقوی کی صفت پیدا ہو. اب آپ غور کر لیں، ایک پیکج جب آپ کے سامنے آتا ہے، اسموک کرنے کے اندر کیا ہے بھائی؟ اسموک ایک بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، ایک جسمانی خواہش ہے، اس کو عادت ہو گئی ہے. جس طریقے سے ایک کھانا آپ کو ایک وہ شہوت دے رہا ہے، لذت پوری کر رہا ہے، لطف دے رہا ہے، سگریٹ بھی وہی کام کرتا ہے. تو جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کھانے کے، پینے کے، جماع سے، ان سے رکنے کے، سگریٹ کے اندر کیا داخل ہوتا ہے؟ یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں. یہ بات تو ٹھیک سمجھ میں آ گئی، لیکن اب اگر اس میں فرق کیسے کریں گے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے نا وہ معدے میں جاتا ہے اور اسموکنگ جو ہے نا وہ پھیپھڑے میں جاتی ہے، اس بات کا جواب کیسے دیں؟ یہ بات استدلال میں کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کھانا گیا معدے میں، منہ نے ذائقہ بھی لیا، پھر وہ ہضم ہو کے خون میں چلا گیا. سگریٹ نوشی میں منہ نے ذائقہ بھی لیا اور وہ پھیپھڑوں میں گیا، پھیپھڑوں سے پھر خون میں چلا گیا. دونوں کے اندر بات ایک ہی، ایٹ دا اینڈ پروسیس ایک ہی ہے کہ بھائی یہاں بھی تو پھیپھڑوں سے خون میں جانا ہے، معدے میں بھی ہضم کر کے خون میں جانا ہے. منہ نے بھی ذائقہ لیا، سگریٹ نوشی نے بھی منہ سے ذائقہ لیا. تو دونوں چیزیں اپنے عمل کے لحاظ سے کھانے پینے کے ترادفی ہے. یعنی دیکھیے گا، کھانے میں کیا ہے؟ کھانے میں منہ کی لذت، جسم کے اندر جانے میں، جوف کے اندر آپ کے جانے کے بعد ہضم ہو کے خون کے اندر ایک چیز کا مل جانا. سگریٹ نوشی کے اندر کیا ہے؟ منہ کی لذت، نمبر 2 آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے ایٹ دا اینڈ اس نے بھی خون کے اندر ملنا ہے. دونوں کے اندر پروسیس ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، مقصد بھی دونوں میں ایک ہی ہے. بھائی کھانے میں جسمانی لذتوں سے رکنا تھا، یہ بھی جسمانی لذت ہے. تو یہ دلالت نص ہی بنتا ہے کہ اللہ نے اگر کھانے پینے سے منع کیا تو شرب دخان، تدخین کا جو عمل ہے جس میں تعمد کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی کے لیول کے اندر آنا چاہیے. اگر یہاں لذتیں پوری کر رہے ہیں پھر اس لذتوں سے اللہ نے کیوں چھڑوایا بھائی آپ کو؟ اور تیسرا اصول جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ یار ایک نارمل کوئی واضح طور پر نص موجود نہیں ہے اور کوئی واضح طور پر علماء کا استدلال نہیں ہے، تو اگر نرم حکم لیا جا رہا ہے، آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے، تو چلو لگانے دو لوگوں کو روزے میں سٹے. دیکھیں یہ تو مقصد شریعت ہی فوت کرنے کی بات ہے نا. کہ بھائی نرم حکم، ہمارا دین جتنی نرمی کو پسند کرتا ہے کوئی اور کیا کرے گا؟ روزے کا حکم دے کے ہی اللہ نے ذکر کیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو نرم حکم کا ایک ارادہ فرماتا ہے، سختی تو کرتا ہی نہیں. ہماری ٹریننگ بھی اللہ نے کرنی ہے. دیکھے گا میں یہاں ایک فوج کے اندر اگر فوجی بننا چاہ رہا ہوں تو میری سخت ٹریننگ پہلے کروائیں گے. تو ٹریننگ کرتے ہوئے میں وہاں بول سکتا ہوں یار کیا میرے سے بھگا رہے ہو، میرے کو اتنا ایکسرسائزز کرنے کو کیوں کروا رہے ہو، یا نرم کرو. جب ایک مقصد آپ نے اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تربیت کرنی پڑتی ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے. مقصد ہے روزے کا، روزے کا مقصد ہی اللہ نے ذکر کیا لعلکم تتقون. اللہ اس کی آپ کی تربیت کر رہے ہیں، اور تربیت کرتے ہوئے میں بولوں نہیں جی یہ بالکل تربیت میں نے کرنی نہیں ہے، تو یہ تو مقصد شریعت فوت کرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال لذتوں سے آپ کو روکا ہے یہ تصور پیدا کرنے کے لیے کہ آج تم حلال سے رک رہے ہو، کل صرف حرام سے رک رہے ہیں، حلال جو مرضی کرو. اگر میں اس تربیت کو لوں ہی نہ اور بولوں نہیں جی مجھے نرم حکم چاہیے تو مقصد ہی فوت کر دیا میں نے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تو خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ یہ مسئلہ ہم نے شروع تو اسی انداز سے کیا تھا کہ ایک فکر جمال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب روزے کی حالت میں اسموکنگ جائز ہے، ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے سمجھا تو یہ تھا کہ شاید آج پھنسا لیں گے، لیکن آج پھر بچ گئے مفتی صاحب. ان کے ذہن میں شروع میں یہ آ رہا تھا کہ بھائی چلو سنتے ہیں شاید اجازت مل جائے روزے کی حالت میں اسموکنگ کرنے کی. تو بالکل اجازت نہیں ہے جناب اسموکنگ کی. اسموکنگ کریں گے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے آپ کو شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور بھی سوالات ہیں اور بھی موضوعات ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پھر ہم اس پروگرام میں کرتے رہیں گے.